کو جبریل کا شاگرد سمجھے وہ توہین رسالت کرتا، جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے وہ توہین رسالت کرتا۔ تو نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں نبی کا تصور کیا رکھا؟ بکریاں چراتے تھے، غریب گھر میں تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا۔ تیرے اندر کی تکلیف کا مجھے پتا، تو نے اس لیے کہا کچھ نہ تھا، اگر بتاتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ تجھے بتانا پڑتا وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی خاتون، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جب نبی کے گھر آئی ہے تو پھر خالی ہاتھ نہیں آئی۔ یہ نبی کی واحد بیوی ہے جو وظیفہ لیتی نہیں تھی، اسلام کو دیتی تھی، جو مال غنیمت پہ پھلتی نہیں تھی، جو مجاہدوں کو تنخواہیں دیتی تھی۔ یہ وہی بی بی ہے جب نبی کے گھر میں آئی ہے، اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ آئے تھے، یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ ابھی نبی کا چہرہ دے کے سیدوں کی ماں نے کہا تھا تو پریشان کیوں ہوتا ہے میرا سردار، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے ہی میرے قرضدار ہیں، یہ سارے ہی میرے نمک خوار ہیں۔ بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا قرضہ نہیں دینا۔ سب نے کہا بی بی معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا تلواریں واپس رکھو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کروا۔ جس کی سخاوت نے اسلام کو امیر کر دیا، جس کا کھا کھا کے عرب کے بھوکے تاجر ہو گئے، ہم نہیں کہیں گے کہ نبی یہاں کے نبی بنے، ہم معراج بھی سفر سمجھتے ہیں، عرش نبی کا گھر سمجھتے ہیں۔ مولوی کہتا ہماری طرح جسم تھا، ہماری طرح کھاتا پیتا تھا تو بشر تھا، یہ تو اس کی مہربانی ہے وہ ہم جیسا بن کے آ گیا۔ زمیندار طبقہ میرے سامنے بیٹھا، میری دھرتی ہے، میری نگری ہے۔ زمیندار جانور کو پانی پلانے کے لیے، مویشی کو پانی پلانے کے لفظ بولا چھی، یہ کسی لغت میں نہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اس نے بولا کیوں؟ تاکہ جانور سمجھے۔ اب کل وہ جانور یہ سمجھے کہ یہ مجھ جیسا ہے۔ یہ تو اس نے اس کے لیے آسانی کی تھی، یہ تو نبی نے ہم پہ آسانی کی، وہ ہماری طرح بن گیا۔ اگر اپنی اصلی حالت میں آتا دنیا کی وہی حالت ہوتی جو طور میں موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی۔ یہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس مائک کے ذریعے سے، کیسے پہنچ رہی ہے کہ بجلی کی لہر سے۔ وہ بجلی کہاں ہے؟ اس کے اندر، باہر یہ پلاسٹک کا کور ہے، یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا، لہذا بجلی بنانے والوں نے سوچا فائدہ بھی دنیا لے نقصان بھی نہ ہو، اس پہ ایک لباس چڑھا دو۔ یہ لبادہ چڑھا ہے، حقیقت نہیں، حقیقت اندر ہے، باہر ایک لباس ہے۔ جب تک یہ انسانیت کے قریب رہے گی اس میں لباس رہے گا، لیکن یہ جو باہر کھمبے پہ تارے ہیں اس میں اس سے زیادہ کرنٹ ہے، وہاں کوئی کور نہیں، اسے وہاں اس کے علاوہ جاتا کوئی نہیں۔ نہیں یہ دات یہ رائتی تھی، کیونکہ بات ابھی سمجھ میں نہیں گئی، وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں، لہذا اسے لباس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اوپر بشریت کا لبادہ رہا، جب شب معراج اپنے گھر میں گیا، پھر اپنی اصلی حالت میں گیا تھا، جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا ایک قدم آگے گیا تیرے ہی نور سے چل جاؤں گا۔ جبریل رک گئے، نبی کی جوتی چلی گئی۔ وہ جوتی کسی دھات کی بنی نہیں تھی، چمڑے کی تھی، چمڑا کسی جانور کا تھا۔ جانور کا چمڑا نبی کے پاؤں میں ہو تو معراج میں چلا جاتا ہے۔
بتائیں. کسی نے کہا بشر تھا, کسی نے کہا نور تھا. پھر دارشاہ جی دعا لینے کے لیے کہانی اس سے بھی کہیں آگے. جس کا بالکل عقیدہ اچھا نہیں اس نے کہا بشر تھا, جس کا اچھا ہے اس نے کہا نبی نور سے تھا. کہانی اس سے بھی کہیں اوپر. اگر میں کہوں نبی نور سے بنے تو نور نبی سے پہلے ماننا پڑے گا. یہ ممبر لکڑی کا ممبر, لکڑی پہلے ممبر بعد. اگر کہیں نبی نور سے, نور پہلے نبی بعد, وہ کون سی چیز ہے جو اس سے پہلے تھی؟ بابا جی آپ شاعر بھی ہیں, میرے پاس ایک بھی لفظ ایسا نہیں جو میں استعمال کروں. میری زبان جبریل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی. کیا کہوں کہ کیا تھا اور یہ تھا, جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے. شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کائنات میں اندھیرا تھا اور ہمارا نبی تھا. یہ بات بھی غلط ہے. اندھیرا بھی مخلوق ہے. اندھیرا روشنی کی ضد ہے. اندھیرا بھی مخلوق ہے. کیا کہوں کہ کیا تھا, جو بھی کہوں گا وہ شے ہوگی. شے نہیں تھی, لفظ نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اب آؤ ہم شیعہ پڑھیں, ہم رسول پڑھے تو کیسے پڑھتے؟ صرف وہ تھا. ہوا تھا, نہ جب, نہ تب, نہ کب, نہ گھڑی, نہ گھڑیال, نہ دریا میں روانی, نہ سمندر میں طغیانی, نہ بادل میں شور, نہ ہوا میں زور, نہ کلیوں میں چٹک, نہ پھولوں میں مہک, نہ سبزے میں لہک, نہ آگ میں دمک, نہ ہیرے میں چمک, نہ لیموں میں کھٹاس, نہ کند میں مٹھاس, نہ پہاڑوں میں اونچائی, نہ غاروں میں گہرائی, نہ یوسف کی جدائی, نہ یعقوب کی دہائی, نہ ہاتھی کی جسامت, نہ چونٹی کی قدامت, نہ خرد کی خبر, نہ عشق کی نظر, ایک لا الہ کی ہستی, ایک الا اللہ کی مستی. اندھیرا نہیں, نور نہیں, کچھ بھی نہیں. اس نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ میں کتنا حسین ہوں. اس نے اپنے ہی نور میں سے ایک نور علیحدہ کیا, نور من نور اللہ. کیسے ہوا؟ خلق ہو کے نہیں, صادر ہوا. شعاعیں سورج کی مخلوق نہیں, شعاع نکلتی بھی سورج میں, چھپ بھی سورج میں جاتی. زمین پہ سورج نہیں آتا, سورج کی شعاعیں آتی. شعاعیں بتاتی ہے کہ سورج ہے. زمین پہ اللہ نہیں آتا. اللہ کی حجتیں آتی اور وہ بتاتی ہے کہ اللہ ہے. شعاع نکلتی بھی سورج سے ہے, چھپتی بھی سورج میں. حجت صادر بھی اللہ سے ہوئی, چھپ بھی نور توحید میں گئی. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا, بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا رہے. ہمیں کس نے بتایا کہ وہ ہے؟ اس نے چاہا, اس نے چاہا زمانے کو پتہ چلے میں کیسا حسین. اس نے اپنے نور سے ایک نور علیحدہ کیا. اس نے اس نور میں اپنے نور کو دیکھا. پھر اس کی محبت میں نور کے 12 پردے بنائے. کوئی تخیل نہیں, کوئی شاعری نہیں, کوئی خطابت نہیں. نعت مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. 12 حجابات بنائے. 12,000 سال تک اس نور کو اس نے حجاب قدرت میں رکھا اور صرف اسے دیکھتا رہا. وہ مصور تھا, یہ تصویر ہو گئی. وہ آہد تھا, یہ محمد ہو گیا. اس نے 12,000 سال تک اسے حجاب قدرت میں رکھا. زمین کے 12,000 سال نہیں, نوری 12,000 سال.
حجاب قدرت میں یہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک حجاب منت میں رکھا. جہاں پر سبحان من ہوا قائم لگیا لہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رکھا. جہاں پر سبحان من ہوا دائم لگیا سبو کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک حجاب رفت میں رکھا. جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک حجاب کرامت میں رکھا. جہاں پر سبحان من ہو و غنی لفظ کر تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک حجاب رفت میں رکھا. جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک حجاب منزلت میں رکھا. جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک حجاب منت میں رکھا. جہاں پر سبحان ذی الملک والقدوس کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک حجاب ہیبت میں رکھا. جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند المعرف تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک حجاب غیبت میں رکھا. جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند المعرف تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک حجاب حسن میں رکھا. جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں رکھا. جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. معصوم فرماتے ہیں 12 پردوں سے اس نور کا باہر آنا تھا. فقطر منہ مئات فقطر 4 شرور. اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ, کوئی نوح نجی اللہ, کوئی ابراہیم خلیل اللہ, کوئی موسیٰ کلیم اللہ. آج کوئی مولوی ایسا نہیں جو آدم کو رضی اللہ کہے, نوح کو رضی اللہ کہے, ابراہیم کو رضی اللہ کہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام شرم کر. جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام, جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے. بسم اللہ. بسم اللہ. پسینے کے قطرے گرتے گئے. خدا نبی بناتا. پسینے سے مراد وہ پسینہ نہیں, ہمارا پسینہ ہے ہمارے جسم کی کثافتوں کا باہر نکلنا. نور کا پسینہ بھی نور, اس کی نادیدہ نگاہوں نے اس نور کو دیکھا. یہ خشیت الہی سے پانی پانی ہو گیا. اس نور سے عرق گرنے تھے, اس نے ایک بھی قطرہ ضائع نہیں کیا. معصوم فرماتے ہیں خلق الانبیاء من العرق جبین. اس کی پیشانی کا پسینہ لیا نبی بنا دیا. خلق الملائکہ من العرق صدرہ. اس کے سینے کا پسینہ لیا فرشتے بنا دیا. خلق اللوح والقلم من عرق یدین. اس کے ہاتھوں کا پسینہ لیا لوح اور قلم بنا دیا. خلق الارض من العرق رجلین. اس کے قدموں کا پسینہ لے کے زمین بنائی. اب شہر ہوتا تو شاید میں یہ جملہ نہ کرتا, میں دیہات میں کھڑا ہوں. دنیا جو کھاتی ہے زمین دیتی ہے, جو پیتی ہے زمین دیتی ہے. شرم نہیں آ رہی صدیوں سے محمد کے قدموں کا صدقہ کھا کے پھر مولوی کہتا ہے محمد ہم جیسا.